رسول اللہ نے فرمایا وہ مر ہی کافر گیا ہے، وہ مر ہی۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک حدیث کا خلاصہ، جنت میں جو جنتی خواتین کو اللہ پاک پہننے کے لیے ہار عطا فرمائے گا، کیا عطا فرمائے گا؟ مختلف زیورات ہوں گے جنت میں۔ اس موضوع پہ امام اجل امام عبد الرحمن السیوطی رضی اللہ عنہ، جلال الدین السیوطی رضی اللہ عنہ نے پوری مستقل ایک کتاب تصنیف فرمائی احوال آخرت کے نام سے، احوال آخرت کے، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آپ فرماتے ہیں جنتی خواتین میں سے جس عورت کا ہار سب سے گھٹیا ہوگا کہ جنت میں اس سے اور گھٹیا کوئی ہار، دنیا کی طرف نسبت کریں تو سب سے اعلیٰ وہی، یہ جنت کی طرف نسبت، اور اس ہار کا جو سب سے ادنا موتی ہے اگر اللہ پاک اس کو مغرب میں رکھ دے، کس طرف؟ فرما مشرق تک اس کے نور سے پورا جہاں منور ہو جائے گا، اور مشرق تک پورا جہاں اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے گا۔ اب سنو، جس جنت کی سب سے ادنا چیز کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہو، اس محل جنت کی خوشبو کتنی دور تک جاتی ہوگی۔ اے امام عالی مقام کو باغی کہنے والوں، کان کھول کے سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد، سن لو، ہوشیار ہو جاؤ، میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں، جو بھی میری آل کی دشمنی پہ مر گیا، میری آل کو بغاوت کے فتوے دینے والے گندے عقیدے پہ مر گیا، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، میرا رب اس پلیت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں چھوڑنے دے گا۔ کتنی عجیب منطق اور فلسفہ ہے، جو ان سے بغض رکھے وہ جنت کی خوشبو، یہ حدیث، یہ اسلام، یہ شریعت۔ اور یزیدیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا امیر المومنین یزید ہے، خلیفۃ المسلمین یزید ہے۔ ارے بے غیر تو جو رسول اللہ کی آل سے بغض رکھے وہ تو جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا، جس نے رسول اللہ کے پورے خاندان کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ظلمن ذبح کرا دیا ہو، بغیر تو یہ کون سا اسلام ہے؟ کس منہ کے ساتھ اپنے اس ابے کو آج کہتے ہو وہ جنتی ہو گیا ہے؟ آخر ہمیں بھی تو بتاؤ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام والوں کے فتوے تو آپ سن رہے ہیں، جو صرف بغض رکھے وہ جنت کی خوشبو، اور جو ان پہ ظلم کرے وہ پھر جنت کو جائے گا۔ کتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں لوگ، کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں عام مسلمانوں کو لوگ، من گھڑت طویلات پیش کر کے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمانے علی شان۔ اس سے پہلے آپ سے ایک سوال، اس پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ کس مقام کی فضیلت ہے بایمان کہ جہاں نیکی کم کرو اور ثواب زیادہ ملتا ہو؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ بایمان اگر صرف جگہ کو دیکھنا ہو تو پھر کعبہ نہیں، اگر صرف جگہ کو دیکھنا ہو تو پھر، کیونکہ ائمہ اور مفسرین و محدثین و مجتہدین نے اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے، مدینہ منورہ میں جس زمین کے حصہ پر سرکار مدینہ تشریف فرما ہے وہ زمین کا حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اس لیے کہا کہ نیکیوں کے اعتبار سے
کس اعتبار سے کہا؟ من حیث البر کے اعتبار سے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کعبہ مشرفہ ہے، وہ کون سا مقام ہے؟ جہاں آپ اور میں یا کوئی مسلمان ایک دن کا روزہ رکھے تو اجر کتنے کا پائے گا؟ اونچی بولو یار۔ ہم اپنی زندگی میں لاکھ روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہماری زندگیاں مختصر ہیں، تو اتنی بڑی شان والا مقام، تو پھر سرکار بھی تو سرکار ہیں، آپ بھی تو سب کو جانتے تھے ہیں اور قیامت تک۔ آپ کو جو پتا تھا نا ایسے پلیت بھی آئیں گے جو کعبے کی آڑ لے کے کہیں گے ہم جنتی ہو گئے، فرمایا ہم پہلے ہی اس جھوٹی مدے کا کلا کما کر دیتے، ہم اس کو پہلے رد کر دیتے ہیں، جو آئے گا بعد میں رد ہم پہلے ہی کر دیتے ہیں۔ عوام الناس، میرا اور آپ کا اصول یہ ہوتا ہے، پہلے کوئی اعتراض آتا ہے پھر اس کو رد کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون کیا اعتراض کرے گا۔ مصطفیٰ کریم جانتے تھے یہ ہوگا، ہونا بعد میں تھا، رد پہلے فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ ان الرجل صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار او کما قال علیہ السلام۔ سرکار نے فرمایا ان رجلا، کوئی ایک مسلمان، کوئی ایک صاعدہ رہتا ہو، زندگی گزارتا ہو، اس کی رہائش ہو بین الرکن والمقام، کعبہ مشرفہ اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی زندگی گزرتی ہو۔ کہاں زندگی گزارا ہو؟ اونچی بولو یار۔ کعبہ مشرفہ میں بھی بالکل قریب، مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے بالکل، بیت اللہ کے دروازے اور مقام ابراہیم کے مابین۔ فرمایا وہیں نمازیں بھی پڑھتا ہو، وہیں روزے بھی۔ یہ دو جملے حدیث میں آئے، جو نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، ہو بھی مسلمان، یا کم از کم کہتا ہو میں مسلمان ہوں، اور بیٹھا بھی ہو کعبے میں، تو لا محالہ وہ طواف بھی کرتا ہوگا، لا محالہ وہ کعبے کا طواف بھی، لا محالہ وہ وقتاً فوقتاً قرآن کی تلاوت بھی، لا محالہ وہ درود و سلام بھی، لا محالہ وہ تسبیح و تحلیل بھی، لا محالہ وہ استغفار بھی، اور سب کچھ برباد ہو جائے گا بھلے کعبے میں ہو، اگر پنجتن پاک کی محبت نہ ہوئی تو۔ اگر آل پاک کی محبت، میں نہیں کہہ رہا کیونکہ میرا فتویٰ ٹھکرا دینا بڑا آسان ہے، مصطفیٰ کریم کے فتوے کو ٹھکرانا آسان نہیں ہے۔ جو آپ کے فتوے کو ٹھکرائے اسلام اس کو اسلام سے خارج کر دیتا۔ کیا فرمایا؟ وہ کعبے کا رہائشی، نمازیں کعبے کی، روزے کعبے کے۔ اب مفہوم حدیث، یہ دو جملے تو حدیث میں آ گئے، طواف کعبے کے، تلاوت کعبے کی، ذکر و اذکار کعبے کے، ثم مات فی الکعبہ، کہاں مر گیا؟ کعبے میں مر۔ بڑی شان ہے یار، شان ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا نیکوکار بندہ پھر مار بھی جائے، لیکن شان تب ملے گی جب آل سے محبت بھی ہوگی۔ تبھی تو سرکار نے نسبت ہی کعبے کی طرف کی ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ سب سے بڑا مقام کعبہ ہے نیکیوں کے اعتبار سے۔ اگر کعبے میں رہنے والا مر گیا، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، اور وہ مرا اس حالت میں ہے کہ میری آل سے بغض رکھتا تھا۔ کیا رکھتا تھا؟ اونچی بولے، کیا رکھتا تھا؟ کیا رکھتا تھا؟ جو امام علی مقام کو باغی کہے وہ آل کا بغض رکھنے والا ہوگا یا نہیں؟ اونچی بولے، ہوگا یا نہیں؟ اور حدیث کہہ رہی ہے بھلے ایسا شخص کہاں مر جائے، نمازیں کہاں پڑھے، اونچی بولو اونچی، نمازیں کہاں پڑھے، روزے کہاں رکھے، تلاوتیں کہاں کرے، مر کہاں جائے، اگر امام کو باغی کہتا ہے یا آل پاک سے عناد و بغض رکھتا ہے، سرکار نے فرمایا داخل النار، اس پلیت اور
اور منافق کا کوئی حساب نہیں، مرتے ہی میرا رب اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ اب پیچھے کیا بچا ہے جس میں بندہ کلام کرے؟ کوئی ایسا مقام ہے جو کعبے سے اوپر جائے نیکیوں کے اعتبار سے؟ جب وہاں رہنے والے نہیں بچتے، اگر ان سے محبت نہ ہو تو پاکستان میں رہنے والے امام حسین کو باغی کہنے والے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ انڈیا میں رہنے والے بغاوت کے فتوے دینے والے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ یورپ میں کائنات کے کسی کونے میں رہنے والا جب اس گندے عقیدے کا مالک کعبے میں رہے تب بھی دوزخی ہے، تو جو کعبے سے باہر رہے باطری کا اولا وہ جہنمی ہوگا۔ باطری کا اولا وہ کیا ہوگا؟ کچھ سمجھ آئی ہے؟ اہل سنت آل پاک سے یوں محبت کرتے ہیں، اہل سنت آل پاک سے تیرے مسلک کے حق ہونے کی علامت و نشانی اور آج کے درس حدیث کی آخری حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اطراف میں ہر قسم کے لوگ، بھلے اسلام ان کو اسلام والا نہیں کہتا، عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ اہل بیت سے محبت وہ کرتا ہے۔ ہم حدیث سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی حقیقی محبت کس مسلک میں ہے۔ آپ کے مسلک کی حقانیت عزم الحدیث امام فخر الدین رازی نے اس مقام پر اس حدیث کو نقل کیا جو میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے، 27واں جز تفسیر کبیر کا، امام فخر الدین رازی صفحہ نمبر 595 پر، کتاب کا کیا نام ہے ذرا اونچی، اس طرح تو پھر بات ختم ہی نہیں ہوگی آخر تک۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ جز 27، جز کا نمبر کیا ہے؟ صفحہ 595، صفحہ کیا ہے؟ تیرے اور میرے مسلک کی حقانیت مصطفیٰ کریم کی مقدس زبان سے سنانے چلا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعۃ۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد۔ اے میرے امت کے لوگوں، میں تمہیں تمہارا رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، میری آل پاک کی محبت میں سچے لوگوں کے گروہ کا نام کیا ہوگا؟ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سن لو، جو بھی میری آل کی محبت پہ مر گیا، میری آل کی محبت والے عقیدے پہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا مات علی السنت والجماعۃ، فرمایا حقیقت میں وہی بندہ سنی ہوتا ہے، وہی اہل سنت کا مسلک جس کی ترجمانی آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ نے کر دی۔ فرمایا اگر میری آل کی محبت میں کوئی سچا مسلک ہوگا صحابہ تو اس کا نام اہل سنت و جماعت ہوگا۔ یہ تیرے مسلک کی حقانیت ہے جس کو مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان مقدس سے عطا فرمایا۔ ہم نے مفسرین، محدثین، مجتہدین، علماء اہل سنت، مدرسین کے، مصنفین، مؤلفین کے توسل سے آج کے دن 10 محرم الحرام بروز منگل 1436 سنہ ہجری کے دن کے درس قرآن میں، درس حدیث و درس شریعت میں وہی حدیث آپ تک پہنچا دی کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اگر آل کی محبت میں کسی حقانیت والے مسلک کا نام ہے تو اس مسلک کا نام آپ نے لینا، اس مسلک کا نام کیا ہے؟ پیچھے والے خاموش، اس مسلک کا نام کیا ہے؟ اس مسلک کا نام کیا ہے؟
تو آپ کو پھر مبارک ہو کہ آپ کو رب نے اہل سنت پہ پیدا فرمایا۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے جو ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں آج کے درس میں سیکھا پڑھا، اگر تقاضۂ بشریت کو غلطی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرمائے۔ جو پنجتن پاک کے حوالے سے آج درس قرآن و درس حدیث ہوا، اللہ ہم سب کو پنجتن پاک، اہل بیت، تمامی صحابہ، ازواج مطہرات، اولیاء اعظام، بالخصوص سرکار مدینہ کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔